بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ وینزویلا کا ایئر سپیس مکمل طور پر بند، امریکہ 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کا پورا ایئر سپیس سیل کر دیا، تمام کمرشل فلائٹس منسوخ یا ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگلے 36 گھنٹوں میں بڑا فوجی حملہ ہوگا۔ یہ حملہ صرف اسٹرائک نہیں بلکہ رجیم چینج آپریشن ہوگا۔ مقصد نکولس مدورو کو ہٹا کر امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت لانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مدورو کو الٹیمیٹم، استعفی دو ورنہ ملک تباہ کر دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مدورو کو کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں استعفی دے دو، نہ مانے تو امریکی جنگی طیارے پورے ملک کو برباد کر دیں گے۔ بلیک آؤٹ، بمباری اور تباہی کی دھمکی دی گئی ہے، جبکہ نکولس مودورو نے مدد کے لیے روس اور چین سے فریاد کی ہے۔ وینزویلا کا تیل ہتھیانے کی تیاری، دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے۔ امریکہ اسے ہتھیانا چاہتا ہے تاکہ روس اور چین کو کمزور کیا جا سکے۔ نکولس مودورو کا کہنا ہے کہ امریکہ تیل چوری کرنے کے لیے حملہ کر رہا ہے۔ اگر وینزویلا کی حکومت گری تو روس، ایران اور چین کو شدید دھچکا لگے گا۔ یہ جنگ ایران سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ روس اور چین براہ راست شامل، وینزویلا میں تیسری عالمی جنگ کا خطرہ۔ روس نے وینزویلا میں اپنے دفاعی نظام تعینات کر رکھے ہیں۔ چین نے مودورو کو خاص محفوظ فون تک دیا ہے۔ ایک طرف روس، چین، ایران، وینزویلا تو دوسری طرف امریکہ، یورپ، اسرائیل۔ اگر امریکی F-35 لڑاکا طیارے آئیں گے تو روسی میزائل انہیں گرا سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں اگلے 36 گھنٹوں پر جمی ہوئی ہیں۔ نکولس مودورو کی جان کو سب سے بڑا خطرہ، صدارتی محل پر براہ راست حملہ ہونے والا ہے۔ امریکہ کا منصوبہ ہے کہ صدارتی محل اور فوجی ہیڈ کوارٹر تباہ کرے۔ امریکہ نکولس مودورو کو مار کر یا بھگا کر امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت لانا چاہتا ہے۔ امریکہ دیوالیہ ہونے کے قریب، امریکہ کا قومی قرضہ 39 ٹریلین ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ہنگامی طور پر ٹرمپ گولڈ کارڈ پروگرام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ امیر لوگوں کو 1، 2 یا 5 ملین ڈالر کے بدلے براہ راست شہریت بیچی جا رہی ہے۔ یہ پیسہ قرضہ اتارنے اور ڈالر کو بچانے کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر یہ منصوبہ ناکام ہوا تو ڈالر گر جائے گا اور امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ گولڈ کارڈ پروگرام، 50 لاکھ ڈالر میں فوراً امریکی شہریت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صرف چند دنوں میں لاکھوں امیر لوگوں کو شہریت بیچنی ہے۔ 5 ملین ڈالر والا پلاٹینیم پیکج فوری شہریت اور ٹیکس سہولیات دے گا۔ 1 ملین ڈالر والے کو پہلے ویزا، پھر مستقل رہائش اور آخر میں شہریت ملے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس سے اربوں ڈالر فوراً اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا شہریت فروخت پروگرام بن گیا۔ بلیک فرائیڈے پر تاریخ کی بلند ترین فروخت، امریکی عوام شدید مالی بحران میں مبتلا۔ رپورٹس کے مطابق اس سال بلیک فرائیڈے پر امریکی عوام نے غیر معمولی حد تک کم خریداری کی ہے۔ مہنگائی، ٹیرف اور معاشی دباؤ کے باعث لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں بچے۔ ریٹیل سیکٹر کو بھاری نقصان پہنچا اور سیلز گزشتہ 45 سال کی بدترین سطح پر آ گئی۔ اشیاء کی قیمتیں دگنی ہونے کے بعد ڈسکاؤنٹ بھی بے فائدہ ثابت ہوا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال امریکہ میں بڑھتے ہوئے ریسیشن کی واضح نشانی ہے۔ چین نے امریکی بانڈز بیچ کر تباہی مچا دی۔ چین نے اربوں ڈالر کے امریکی ٹریجری بانڈ بیچنا شروع کر دیے۔ چین کے پیچھے جاپان، مشرق وسطیٰ اور دیگر سرمایہ کار بھی بھاگ نکلے۔ امریکہ پر اعتماد ختم، کوئی نیا قرضہ خریدنے کو تیار نہیں۔ اب سود کی ادائیگیاں ہی کھائی جاتی ہیں، اصلی قرضہ تو کم ہی ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کا خاتمہ قریب ہے۔ حماس نے غزہ میں تمام خالی عہدوں پر دوبارہ تقرریاں کر دی ہیں۔ مصدقہ ذرائع کا انکشاف، حماس کے ایک ذمہ دار ذرائع نے العربیہ کو بتایا ہے کہ اسرائیل کی جنگ میں غزہ پر
حملوں کے دوران اپنے کئی فوجی اور سیاسی قائدین کے قتل کے بعد حماس نے تمام خالی فوجی، سیاسی اور انتظامی عہدوں پر دوبارہ تعیناتیاں کی ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ اتوار کے روز حماس نے القسام بریگیڈ، سیاسی دفتر اور شورا کونسل کے لیے نئے قائدین اور ان کے نائبین مقرر کیے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران حماس کے درجنوں قائدین کو نہ صرف غزہ میں بلکہ فلسطینی علاقوں کے باہر بھی نشانہ بنایا۔ ایران حوثیوں، حزب اللہ اور غرب اردن کو دوبارہ اسلحہ دے رہا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی عہدیدار ایرانی حکام کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ جون میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کو ناکام بنا دیا تھا، 12 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ تاہم ایک اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ تہران اس جنگ کے بعد بگڑتی ہوئی اپنی حیثیت بحال کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اتوار کے روز اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے گفتگو میں اس اہلکار نے خبردار کیا کہ ایرانی نئی اسرائیلی کارروائیوں کے خدشے کے باعث خود کو دوبارہ مسلح کر رہے ہیں اور حوثیوں اور حزب اللہ کو بھی اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایران نے غرب اردن میں اسلحہ اسمگلنگ کی رفتار بڑھا دی ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی صدر سے کرپشن کے مقدمے میں معافی کی درخواست کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے انہیں کرپشن مقدمات میں معافی دینے کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے صدر کو ایک باضابطہ درخواست دیتے ہوئے اپنے کئی برسوں سے جاری کرپشن کے مقدمے میں معافی کی اپیل کی ہے۔ نیتن یاہو کا موقف ہے کہ فوجداری کارروائیاں بطور وزیر اعظم ان کے امور میں رکاوٹ بن رہی ہیں اور یہ معافی اسرائیلی معاشرے کے مفاد میں ہوگی۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے جرم کا اقرار کرنے، اس پر نادم ہونے اور سیاست ختم کرنے کی صورت میں ہی معافی ملنی چاہیے۔ غزہ میں امداد روکی گئی تو دنیا خاموش نہیں رہے گی، یو این سیکرٹری جنرل کی وارننگ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے قتل عام، بار بار بے گھری اور انسانی امداد میں رکاوٹ کو ناقابل قبول قرار دیا۔ انطونیو گوتریس نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام فریقین حالیہ جنگ بندی پر مکمل عمل کریں اور غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیل بہانے بنا کر غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی اشتعال انگیزی کے باوجود حماس جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ استنبول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل بہانے بنا کر غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک، آئی سی یو میں منتقل۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 80 سالہ خالدہ ضیاء ڈھاکہ کے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ خالدہ ضیاء کو 3 دن قبل پھیپھڑوں کے انفیکشن کی علامت کے ساتھ ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خالدہ ضیاء کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، جس پر بی این پی کی جانب سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ بیان بھی جاری کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی، گلیب سروے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت دوسری مدت صدارت کے 10 ماہ بعد اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، جو کہ 2021 میں عہدہ چھوڑنے کے بعد سے اب تک کے سب سے نچلے درجے پر ہے۔ گلیب سروے کی رپورٹ کے مطابق حالیہ ماہ میں ریکارڈ کیے گئے گلیب سروے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 36% رہ گئی ہے۔ ریپبلکنز کی حالیہ الیکشن میں ہار اور شٹ ڈاؤن کے باعث امریکی صدر کی مقبولیت میں کمی ہوئی۔ ایران کا ویزا نہ ملنے پر فیفا ورلڈ کپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ایران نے ویزے نہ ملنے پر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی
رپورٹ کے مطابق ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ویزے نہ ملنے کی وجہ سے فیفا ورلڈ کپ 2026 کی قرعہ اندازی میں شرکت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام نے ٹیم کے ہیڈ کوچ سمیت صرف 4 آفیشلز کو ویزے جاری کیے ہیں، جبکہ فیڈریشن کے صدر مہدی تاج کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس نئے قانون کے تحت آسٹریلیا میں 10 دسمبر سے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس بات کے پابند ہوں گے 16 سال سے کم عمر بچے ان پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹ نہ بنا سکیں۔ آسٹریلیا کی حکومت نے والدین کی بجائے یہ ذمہ داری براہ راست سوشل میڈیا کمپنیوں پر عائد کر دی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والی کمپنی کے لیے بھاری جرمانے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔